ایک وہابی مولوی جس کا نام خلیل الرحمن ہے، اس سے سوال ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ انسان تھے، اس لیے ہر انسان کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ ذرا اس کی ویڈیو آپ سماعت فرمائے ذرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انسان تھے، انسانوں میں جی تو آپ نے افضل اس تھے کی ویڈیو اور ہر انسان سماعت کا کی ہے سایہ کہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ انسان تھے اور ہر انسان کا سایہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھے، اس میں شک کوئی نہیں۔ آپ بشر تھے، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن افضل البشر تھے۔ بشروں میں ایسے بشر تھے کہ کوئی بشر ان کی مثل نہیں ہو سکتا۔ لیس کمثلکم، فرمایا میں تمہاری طرح کا بشر نہیں ہوں، اور فرمایا لست کحیاتکم، تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے، تم میری مثل نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، ہمارا ایمان ہے، افضل البشر تھے، لیکن کچھ کام ایسے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ حدیث شریف میں ہے، کتاب الشفاء کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو لے کر آئے، فرمایا وَإِنَّ الذُّبَابَ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى جَسَدِهِ وَلَا ثِيَابِهِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس اور لباس اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہی علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر بھی لکھا، اور دیگر محدثین نے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھر جو ہے وہ نہیں کاٹ سکتا تھا، آپ کا خون مبارک نہیں چوس سکتا تھا، جیسا کہ مولا علی قاری شرح شمائل ترمذی میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان الذباب كان لا يقع على ثيابه وان البعوض لا يتمس دمه، کہ مچھر جو ہے وہ آپ کا خون نہیں چوس سکتا، جوئیں نہیں پڑتی تھی۔ تو یہ شان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو رہی بات یہ کہ سائے والی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن و سنت سے دلائل ہیں اس پر۔ حدیث شریف ہے الخصائص الکبریٰ کے اندر، اور حدیث پاک کے الفاظ یوں ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی الشمس ولا قمر، کہ سورج اور چاند کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ حدیث پاک ہے، اور یہی حدیث پاک جو ہے وہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے کتاب الشفاء میں بھی اس کو ذکر فرمایا ہے، امام زرقانی نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے الوفاء باحوال مصطفیٰ کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر مدارک التنزیل کے اندر سورہ نور اور سورہ نور کی یہ جو آیت ہے ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تفسیر مدارک التنزیل کے اندر آیت نمبر 12 کے تحت صاحب تفسیر مدارک التنزیل آپ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے جو اس وقت بات کرتے ہیں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ مجھے منافقین کے جھوٹ کا قطعی یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس پر مکھی بیٹھے، کیونکہ نجاستوں پر بیٹھ کر نجاست سے آلودہ ہو جاتی ہے۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی معمولی نجاست والی چیز کے چھونے سے آپ کو محفوظ رکھا تو آپ کو اس فاحشہ عمل سے آلودہ ہونے والی عورت سے کیسے محفوظ نہیں رکھے گا؟ یہ حضرت عمر فاروق کا بیان تھا۔ آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے مبارک کو زمین پر نہیں پڑنے دیا،
تاکہ کوئی انسان اپنا قدم اس مبارک سائے پر نہ رکھ سکے۔ تو جب کسی شخص کے لیے آپ کے سائے مبارک پر قدم رکھنا ممکن نہیں، تو کسی شخص کا آپ کی زوجہ محترمہ کی عزت سے آلودہ ہونا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ کوئی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے سایہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بھی بے شمار روایات ہیں، میں انہی روایات پر اکتفا کرتا ہوں کہ یہ جواب کافی بھی ہوگا اور شافی بھی ہوگا۔